یہ کہ اس نے تو ایک دن کا نقصان کیا ہے، اس نے پورے مہینے کے اخراجات کا نقصان کر دیا. یہ اس سے بڑا پاگل اور بیوقوف. میرا تیسرا سوال آپ سے یہ ہے، ایک بندہ زمیندار ہے، کاشتکاری کرتا ہے، زمین ہے اس کے پاس، وہ اس میں فصل کاشت کرتا ہے. جب فصل بالکل تیار ہو جاتی ہے نا، پک جاتی ہے، تیلی لگا کر اس کو آگ لگا کر جلا دیتا ہے کھڑی فصل. اس بندے کے بارے میں کیا خیال ہے؟ سب سے بڑا بیوقوف. یہ پہلے دونوں سے بڑا پاگل اور بیوقوف. اچھا میرے بھائیو، اس لیے کہ وہ تو 6 مہینے کی جو ہے نا وہ آمدن کو جلا رہا ہے، 1 مہینہ یعنی 6 مہینے کی جلا رہا ہے. چوتھا سوال میرا آپ سے یہ ہے، ایک شخص شادی کرتا ہے، 10 سال 12 سال اللہ اسے اولاد نہیں دیتا، بڑے علاج معالجے اس نے کیے، آخر 15 سال بعد اللہ نے بیٹا دے دیا. یہ بیٹے کے پیدا ہوتے ہی اس کا گلا گھونٹ کے اس کو قتل کر دیتا ہے، جو 15 سال بعد ملا ہے بڑی مشکل سے. اس بندے کے بارے میں کیا خیال ہے؟ بیوقوف. یہ پہلے تینوں سے بڑا پاگل اور بیوقوف ہے. ایسا ہی ہے، کیونکہ وہ جو فصل جلاتا ہے نا، سب سے بڑا تو پہلے وہ تھا. 6 مہینے بعد دوبارہ فصل آ جائے گی، 6 مہینے وہ ادھار لے لے گا، قرضہ اٹھا لے گا، چل جائے گا اس کا گزارا. اور جس کو پہلے 15 سال بعد رب نے بیٹا دیا ہے، اب دوبارہ پتہ نہیں اس کی قسمت میں ہے یا نہیں، دوبارہ اس کو ملنا یا نہیں ملنا یہ بھی اس کو کوئی پتہ نہیں، اور اس کو قتل کر رہا ہے. یہ اس سے بڑا پاگل اور بیوقوف ہے کہ نہیں؟ آخری سوال ہے میرا، میرے بھائیو، ایک بندہ ساری زندگی تجارت کرتا ہے، ملازمت کرتا ہے، زراعت کرتا ہے، محنت مزدوری کرتا ہے، حلال کام کرتا ہے، بیوی بچے اس کے کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، وہ گھر بھی چلاتا ہے اور اپنا گھر بنانے کے لیے بچت بھی کرتا ہے. آخر وہ کسی اچھی سوسائٹی میں، بحریہ ٹاؤن میں، ڈیفینس میں، کسی اچھی سوسائٹی میں بڑا پلاٹ لے کر 2-3 منزلہ گھر بنا لیتا ہے، اس گھر کی تمام ضروریات گھر میں فراہم کر لیتا ہے. اب اس نے بیوی بچوں کو اس گھر میں منتقل کرنا ہے، نئے گھر میں، کرائے کے گھر سے. وہ ان کو منتقل کرنے سے پہلے اس کی چھت پہ چڑھتا ہے اور اوندے منہ چھلانگ لگا کر خودکشی کر کے مر جاتا ہے. اس بندے کے بارے میں کیا خیال ہے؟ یہ پہلے چاروں سے بڑا پاگل ہے. ایسے ہی ہے جی جی. کیونکہ بیٹا جو 15 سال بعد ملا تھا، جس کو اس نے قتل کر دیا، پہلے آپ نے کہا تھا یہ بڑا سب سے بڑا ہے. بیٹا تو ممکن ہے رب دوبارہ بھی اسے دے دے، جو پہلے 15 سال بعد دے سکتا ہے وہ بعد میں دینے پر بھی قادر ہے، وہ رب دے سکتا ہے، ممکن ہے دے دے. لیکن یہ جان جو تلف کر رہا ہے یہ بھی رب دوبارہ دے گا اسے؟ نہیں. یہ تو ایک ہی مرتبہ ملتی ہے زندگی میں، دنیا میں. اور جو اس جان کو جو ایک ہی مرتبہ ملنی ہے، دوبارہ ملنے کا تصور بھی نہیں، جو اس کو تلف کرتا ہے وہ سب سے بڑا پاگل اور بیوقوف. ٹھیک ہے جی، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، توجہ کرنا، دیانتداری سے بتانا اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو. یہ جو آپ نے جوابات دیے ہیں، یہ کسی بندے کے کہنے پر یا میرے کہنے پر دیے ہیں، یا واقعتاً آپ کے دل کی آواز ہے کہ جواب یہی ہونے چاہیے اس کے؟ ہاں، دل کی آواز ہے. سنو میرے بھائیوں، پھر جو میں مسئلہ سمجھانا چاہتا ہوں، میں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں. میں نے آپ کو کہا میں کچی بات بھی نہیں کروں گا اور بغیر دلیل کے بات بھی انشاءاللہ نہیں کروں گا، اس لیے پریشان نہیں ہونا. آج اللہ کی آسمان کی نیلی چھت کے نیچے، اللہ کی زمین پر 2.25 ارب کے لگ بھگ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے موجود ہیں. میں دیانتداری سے کہتا ہوں وہ ان 5 سے بڑے پاگل اور بیوقوف ہیں سارے کے سارے، اللہ ماشاءاللہ. کن کی بات کر رہا ہوں میں؟ ہندوؤں، یہودیوں، عیسائیوں، کمیونسٹوں، بدھ متوں کی نہیں. اور میں یہ بھی کہنے کا حق رکھتا ہوں، دنیا میں آج کے مسلمان کلمہ پڑھنے والے، وہ ہندوؤں سے، یہودیوں سے، عیسائیوں سے، کمیونسٹوں سے، بدھ متوں سے، ساری دنیا کے کافروں سے اللہ کی قسم بڑے پاگل اور بیوقوف ہیں آج کے مسلمان دنیا میں. آپ کہیں گے وہ کیسے؟ سننا میرے بھائی، کل
میں نے اور آپ سب نے اللہ کی عدالت میں پیش ہونا ہے کہ نہیں؟ میدان محشر میں پروردگار نے ترازو لگانا ہے، وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِیامَہ۔ وہ جو ترازو اللہ نے قائم کرنا ہے میدان محشر میں، اس میں میرا اور آپ کا وزن تولنے کے لیے ترازو لگنا ہے کہ ہم نے کھا پی کر دنیا میں کتنا وزن بنایا تھا؟ نہیں۔ ہماری کوٹھیاں، بنگلے، جائیدادیں، جگیریں، یہ تولنے کے لیے ہوگا وہ ترازو؟ نہیں۔ ہماری ڈگریاں تولنے کے لیے ہوگا؟ نہیں۔ کس کے لیے وہ ترازو ہوگا؟ اعمال تولنے کے لیے۔ اگر اعمال میں نیکیاں ہیں اور برائیاں ہیں، اگر نیکیوں والا پلڑا بھاری ہو گیا تو جنت ہے، اگر نیکیوں والا پلڑا ہلکا ہو گیا تو کیا ہے؟ یہ کس کا فیصلہ ہے، آپ کا یا میرا؟ اللہ کا۔ اللہ کا، آیتیں سنی آپ نے، رب کا فیصلہ ہے۔ اس کا مطلب ہے کل جنت اور جہنم کا فیصلہ وہ اعمال کی بنیاد پر ہوگا۔ کس بنیاد پر ہوگا؟ کس بنیاد پر ہوگا؟ اعمال کی بنیاد پر۔ میں دیانتداری سے کہتا ہوں، کائنات میں، دنیا میں دوسری کوئی ایسی شے ہے ہی نہیں جس چیز کی بنیاد پر میری اور آپ کی جنت اور جہنم کا فیصلہ ہو سکے سوائے اعمال کی۔ کوئی شے نہیں ہے دوسری۔ میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں، دلیل بھی دوں گا انشاءاللہ، مثال دے دیتا ہوں، سمجھ آ جائے گی بات۔ اللہ ہم میں سے کسی کے جہنم میں ڈالنے کا فیصلہ کر دیتا ہے۔ چلو ہم میں سے نہیں، آپ اچھے لوگ ہیں، میں آپ کی نہیں بات کرتا، اپنی بات کرتا ہوں۔ اللہ میرے جہنم میں ڈالنے کا فیصلہ کر دیتا ہے کل قیامت والے دن۔ میں کہتا ہوں یا اللہ تو نے میرے جہنم میں ڈالنے کا فیصلہ تو کر دیا، میں ساری دنیا کی دولت فدیے میں دیتا ہوں، یہ قبول کر لے مجھ سے اور مجھے جہنم سے بچا لے۔ مجھے دیانتداری سے بتانا، یہ ساری دنیا کی دولت پروردگار قبول کر کے مجھے بچا دے گا جہنم سے؟ اور اگر میں ڈبل کر دوں اس کو تو پھر بچ جاؤں گا؟ نہیں۔ یہ ایک دن کی مزدوری نہیں ہے، یہ ایک مہینے کی سیلری نہیں ہے، یہ 6 مہینے کی فصل نہیں ہے، یہ ساری دنیا کی دولت ہے۔ ساری دنیا کی دولت دے کر بھی جہنم سے بچنا ممکن نہیں۔ اور اگر میں کہوں کہ یا اللہ میرے 7 بچے ہیں، میں نے ان کو پالا ہے، پڑھایا ہے، شادیاں کی ہیں، میرے جہنم میں ڈالنے کا فیصلہ ہوا ہے، میں اپنی جگہ پر اپنے 7 بچوں کو فدیوں میں دیتا ہوں، میرے بچوں کو میری جگہ پر ڈال دے جہنم میں اور مجھے بچا دے، بچ جاؤں گا؟ ہو جائے گا یہ قبول؟ ایک بچہ نہیں جو قتل کیا 15 سال بعد، اس نے ساری زندگی کی پوری اولاد فدیے میں دے رہا ہے، قبول نہیں ہوگی۔ اور اگر میں کہوں یا اللہ میری برادری، میرا خاندان ہزاروں افراد پر مشتمل ہے، میں ہزاروں افراد کو فدیے میں دیتا ہوں، ایک جان نہیں دے رہا، ہزاروں جانیں دے رہا ہوں ایک جان کے بدلے، ہزاروں جانیں لے کر مجھے بچا دے جہنم سے، بچ جاؤں گا؟ ہاں؟ کون سی چیز بچائے گی؟ نیک اعمال۔ کون سی چیز بچائے گی؟ نیک اعمال۔ اس کا مطلب ہے، ان لفظوں کا مطلب ہے، اس مثال کا مطلب ہے میرے بھائیوں کہ نیک اعمال دنیا میں مسلمانوں کے پاس اللہ کی قسم کائنات کا سب سے بڑا سرمایہ اور سب سے قیمتی دولت ہے۔ اس سے قیمتی سرمایہ اور دولت دنیا میں مسلمانوں کے پاس ہے نہیں ہے کوئی، اس سے دولت قیمتی سرمایہ اور دولت کوئی نہیں ہے۔ دلیل بھی سن لیں، حدیث لمبی ہے، آپ نے سنی ہوئی ہے، ساری نہیں پڑھوں گا، صرف ایک جملہ پڑھ رہا ہوں اس کا، ترمذی میں، ابو داؤد میں اور دوسری حدیث کی کتابوں میں موجود ہے۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا فاطمہ بنت محمد سلیلی من مالی ما شئت لا اغنی عنک من اللہ شیئا، اے محمد کے جگر کا ٹکڑا، امام الانبیاء کی لخت جگر سیدہ فاطمہ، مجھ سے سوال کر لو، دنیا میں جو کچھ میرے پاس ہے میں دے سکتا ہوں دے دوں گا، کل قیامت والے دن میں آپ کے کام نہیں ہوں۔ مت سمجھنا میں امام الانبیاء کی بیٹی ہوں، میں خاتم النبیین کی لخت جگر ہوں، میں سید الاولین والآخرین کے جگر کا ٹکڑا ہوں، وہ مجھے بازو پکڑ کے جنت میں لے جائیں گے، میں محمد آپ کو جنت میں نہیں لے جا سکتا، میں نہیں کام آؤں گا کل قیامت والے دن۔ قیامت والے دن کام کیا آئے گی؟ نیکیاں۔ کیا کام آئیں گی؟ نیکیاں، نیک اعمال کام آئیں گے، محمد الرسول اللہ بھی کام۔ اگر امام الانبیاء کام نہیں آتے تو کسی سلسلے کا جو بڑا سربراہ ہے، بانی ہے سلسلے کا، وہ مجھے اور آپ کو پکڑ کر جنت میں لے جائے گا؟ نہیں۔ کوئی پیر صاحب لے جائے گا؟ نہیں۔ کوئی ہے محمد الرسول اللہ سے بڑی ہستی رب کی مخلوق میں، کائنات میں؟ نہیں۔
امام الانبیاء اپنی لخت جگر کو کہتے ہیں میں نہیں کام آ سکتا آپ کے، وہاں اگر کوئی چیز کام آنے والی ہے تو وہ نیک اعمال ہے۔ میرے بھائیوں میں بڑی دکھ اور تکلیف سے، اللہ کی قسم بڑے دکھ سے کہہ رہا ہوں، ساری دنیا کے مسلمان روزانہ اپنے نیک اعمال کو تیلی لگا کر تندور میں ڈال کر روزانہ جلاتے ہیں، روزانہ جلاتے ہیں، بلا ناغہ جلاتے ہیں۔ ایک عمل اللہ کی قسم نہیں چھوڑتے مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں۔ اچھا، جو جان دیتا ہے خودکشی کرتا ہے، ہم نے کہا تھا وہ سب سے بڑا پاگل اور بیوقوف ہے، تو یہ تو جان سے زیادہ قیمتی چیز تھی نیکیاں، جو نیکیاں جلاتا ہے پھر اس سے بڑا پاگل اور بیوقوف ہوگا کوئی؟ ہاں، اور میں نے کہا یہ کافروں سے بھی بڑے پاگل اور بیوقوف ہے مسلمان، پیدا کرنے والے کی قسم اس لیے کافروں سے بڑے پاگل اور بیوقوف ہے۔ کافروں کے پاس تو کوئی نیکی ہونی نہیں، قیامت والے دن ہونی ہے کوئی نیکی نہیں، ان کے تو باطل ما كانوا يعملون فقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا اولئك الذين حبطت اعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامه وزنا۔ سارا کچھ برباد ہو جائے گا کافروں کا، کسی نیکی کا اللہ کے ہاں ایک ذرے کے برابر ان کو صلہ ملنے والا قیامت والے دن ان کے پاس تو قیامت والے دن نیکی ہوگی کوئی نہیں، نیکیاں تو میرے اور آپ کے پاس ہوں گی۔ یہ سب سے بڑا سرمایہ کائنات کا ایمان والوں کے پاس ہوگا، اور جو ایمان والا اس سرمایہ کو جلاتا ہے، برباد کرتا ہے، اپنے ہاتھ سے جلاتا ہے، خوشی سے جلاتا ہے، کوئی زبردستی اللہ کی قسم ہم سے نہیں جلواتا، ہم خوشی سے جلاتے ہیں، تو پھر ہم سے بڑا کوئی ہندو، کوئی یہودی، کوئی عیسائی، کوئی کمیونسٹ، کوئی بدھ مت پاگل اور بیوقوف ہوگا ہم سے بڑا؟ ان کے پاس تو ہے نہیں کہ اتنا بڑا سرمایہ جو وہ جلائیں، وہ ہمارے پاس اور ہم جلا رہے ہیں۔ سنیں کیسے جلا رہے ہیں، تفصیل میں نہیں جا رہا، صرف اشارے کروں گا، فائدہ بڑا ہوگا آپ کو اگر غور سے سنوں گے۔ میرے بھائیوں، شیطان نے ہمارے ماں باپ کو جنت سے نکلوایا، وہ ہمارا دشمن ہے، ہمیں بھی اپنے ساتھ جہنم میں لے جانا چاہتا ہے، وہ ہمیں دعوت دیتا ہے مسلمانوں کو، اور ہم اس کی دعوت کو سنتے ہی سر تسلیمیں خم کر دیتے ہیں، فوراً اس کی دعوت پر لبیک کہتے ہیں مسلمان۔ اللہ اور اس کے رسول کی بات بھی ہم تک پہنچتی ہے، وہ ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں، ٹس سے مس بھی نہیں ہوتے، شیطان کی بات آتی ہے فوراً اس کے سامنے سر جھک جاتا ہے ہمارا، حالانکہ ہمیں پتہ ہے وہ ہمارا دشمن ہے، ہمیں جہنم میں لے جانا چاہتا ہے، وہ ہم سے کچھ منحوس برے کام کرواتا ہے، ہم سے کیا کرواتا ہے؟ کوئی منحوس ترین برے کام کرواتا ہے، اور ان کاموں میں سے ایک ایک کام ایسا ہے پیدا کرنے والے کی قسم میری اور آپ کی پوری نیکیوں کو جلا کر راکھ کر دیتے۔ میں دو کام صرف بتا کر اپنی بات ختم کر دوں گا، اگر آپ کہیں گے تو تیسرا بتاؤں گا، نہیں کہیں گے تنگ پڑ جائیں گے تو پھر تیسرا نہیں بتاؤں گا۔ ہیں ویسے بہت سارے کام، میں دو بتانا چاہتا ہوں، تیسرا آپ کے کہنے پر بتاؤں گا۔ میرے بھائیوں، ان میں سے ایک کام ہے شرک۔ ایک کام کیا ہے؟ شرک۔ اگر ہم میں سے کسی شخص کی نیکیاں، توجہ کرنا، کسی شخص کی نیکیاں زمین سے لے کر آسمان تک کا خلا نیکیوں سے بھرا ہوا ہو، اور ایک ذرہ برابر ہو جائے شرک، مجھے پروردگار کی قسم ہے وہ ایک ذرہ برابر شرک آسمان و زمین کے خلا کے برابر نیکیوں کو سیکنڈ سے پہلے ساری کی ساری نیکیوں کو جلا کر راکھ کر دے۔ سورہ زمر کی 65 نمبر آیت میں اللہ نے اپنے نبی کو مخاطب کر کے کہا وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی طرف وحی کر دی گئی، آپ سے پہلے پیغمبروں کی طرف بھی وحی کی گئی تھی، اگر آپ سے شرک ہو گیا ضرور بھی ضرور آپ کے سارے عمل برباد ہو جائیں گے، اور ضرور بھی ضرور آپ خسارہ پانے والوں میں شامل ہو جاؤ گے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو جائے شرک، ان کی ساری نیکیاں برباد، مجھ سے شرک ہو جائے، آپ سے ہو جائے، تو ہماری نمازیں، ہمارے روزے، ہماری قربانیاں، ہمارے حج عمرے، ہمارے صدقات و خیرات، ہماری مسجدیں، ہمارے مدرسے، میری تبلیغ، میرا جہاد میرے کام آئے گا؟ نبی کے مقابلے میں شے کیا ہوں؟ حیثیت کیا ہے ہماری؟ اور ہم پوری مسلمان امت پاؤں کے ناخنوں سے لے کر سر کے بالوں تک آج شرک کی دلدل میں ڈوبی کھڑی۔ بہت بڑی بات کہی ہے میں نے، صرف ایک مثال دینی ہے میں نے، ایک مثال، اور اس مثال کو آپ نے حرف آخر نہیں سمجھنا، یہ ایک مثال آپ کو سمجھانے کے لیے ہے، بات کو آپ کے ذہنوں کے قریب کرنے کے لیے ہے، ورنہ اللہ کی قسم درجنوں مثالیں ہیں اس کی کہ ہم مسلمان امت پاؤں کے ناخنوں سے لے کر سر کے بالوں تک شرک کی دلدل میں ڈوب چکی، اہل حدیثوں سمیت۔ شرک صرف
کسی اللہ کے سوا کسی کو ما فوق الاسباب مدد کے لیے پکارنے کا نام نہیں ہے. صرف کسی کو داتا دستگیر بندہ پرور غریب نواز بگڑیاں بنانے والا ڈوبی تارنے والا اولادیں دینے والا برکتیں دینے والا حکومتیں دینے والا سمجھنے کا نام صرف اس کا نام شرک. جس طرح یہ چیزیں شرک ہے نا پروردگار کی قسم ہے, اسی طرح یہ بھی شرک ہے کہ ایک اختیار ہے اللہ کا, وہ جو اللہ کا اختیار ہے معبود کا الہ کا, وہ اختیار انسان اللہ کے علاوہ کسی اور کو دے دے تو یہ کیا ہو جاتا ہے؟ شرک. یہ کیا ہو جاتا ہے؟ شرک. کیا دے دیں؟ کون سا اختیار؟ جو اللہ کا ہے. جو اللہ کا اختیار ہے وہ اللہ کے علاوہ اس کی مخلوقات میں سے کسی کو دے دے اختیار تو آپ نے شرک کر ڈالا. اور دنیا میں ایسا ہوتا رہا ہے. اہل کتاب نے یہ اختیار اپنے علماء اور درویشوں کو دیا تھا. اہل کتاب نے یہ اختیار اپنے علماء اور درویشوں کو سورہ توبہ کی 32 نمبر آیت میں اللہ نے فرمایا اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ. اور مسلمانوں, کلمہ پڑھنے والوں, قرآن پڑھنے والوں, اہل کتاب نے اپنے علماء کو اپنے درویشوں کو اللہ کے سوا رب بنا لیا. اللہ کے سوا کیا بنا لیا؟ کیا بنا لیا؟ رب. اور میرے بھائیوں میں دعوے سے کہتا ہوں, اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں, پوری دنیا کی تاریخ چھان مارے, آپ کو ایک یہودی اور ایک عیسائی نہیں ملے گا دنیا کا تاریخ میں جس نے یہ کہا ہو کہ ہمارے علماء اور درویش ہمارے رب ہیں. کوئی نہیں ملے گا تاریخ میں, نہیں آپ دکھا سکتے. ایک یہودی کی مثال نہیں دے سکتے, ایک عیسائی کی مثال نہیں دے سکتے. وہ اس نے یہ کہا ہو اور وہ کہتے ہوں کہ ہمارے علماء اور ہمارے درویش ہمارے رب ہیں. تو پھر اللہ نے کیسے کہہ دیا انہوں نے رب بنا لیا؟ ہمیں تو دنیا کی تاریخ میں ایسا کوئی ملا نہیں جس نے ان کو رب کہا ہو. ترمذی شریف کی حدیث ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عدی بن حاتم آئے. حسن درجے کی حدیث ہے, میں ضعیف حدیث سنانے کا قائل نہیں ہوں. عدی بن حاتم آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, تو آپ یہ آیت پڑھ رہے تھے. آپ یہ آیت پڑھ رہے تھے یہی والی. عدی رضی اللہ عنہ عیسائیت چھوڑ کر مسلمان ہوئے تھے. کہنے لگے اللہ کے نبی, انہوں نے رب تو نہیں بنایا تھا اپنے علماء اور درویشوں کو, میں بھی تو عیسائی رہ کے آیا ہوں. راوی کو شک ہے, یہ لفظ بولے انہوں نے رب نہیں بنایا, یہ کہا ہم نے تو رب نہیں بنایا تھا, میں بھی تو عیسائی رہ کے آیا ہوں. تو اللہ کیسے قرآن میں کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے رب بنا لیا اپنے علماء اور درویشوں کو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات سمجھائی. آپ نے فرمایا, میں ترجمانی کرنے لگا ہوں الفاظ کی, کہ ایک چیز اللہ نے حرام کی ہے. اللہ نے کیا کیا ہے؟ حرام. اور علماء اور درویشوں نے اس کو کیا کہہ دیا ہے؟ حلال. تو کیا اہل کتاب اپنے علماء کے کہنے پر اللہ کی حرام کردہ چیز کو حلال مان لیتے تھے کہ نہیں؟ انہوں نے کہا مان لیتے تھے. پھر آپ نے پوچھا, ایک چیز اللہ نے حلال کی ہے, اللہ نے کیا کی ہے؟ حلال. اور ان کے علماء نے کہہ دیا یہ حرام ہے, یہ علماء کے کہنے پر حرام مان لیتے تھے کہ نہیں؟ انہوں نے کہا ایسا بھی تھا. امام الانبیاء نے کہا, یہ لفظ ہے یاد کر لو میرے بھائیو, فتل کا عبادتہم, اسی کا نام ہے ان کی کیا کرنا؟ عبادت کرنا. اور یہی مطلب ہے ان کو کیا بنانے کا؟ رب. اب اختیار اللہ کا. حلال و حرام کس کا اختیار ہے؟ اللہ کا. کس کا ہے؟ اللہ کا. اچھا, اس کی کیا دلیل ہے؟ حلال و حرام صرف اللہ کا اختیار ہے اور کسی کا نہیں. قرآن ہے. ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھا لی کہ آج کے بعد شاید نہیں کھانا. نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ نے قرآن اتار دیا, یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک. اے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کیوں حرام کرتے ہو اس چیز کو جس کو اللہ نے آپ کے لیے حلال کیا ہے؟ قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم, اللہ نے آپ پر فرض کر دیا, قسم توڑو, کفارہ دو, کھاؤ شہد. آپ اللہ کے آخری نبی ضرور ہیں, امام الانبیاء ضرور ہیں, سید الاولین والآخرین ضرور ہیں, لیکن آپ معبود نہیں ہیں کہ حلال و حرام کا اختیار آپ کے پاس ہو. وہ صرف رب کا اختیار ہے. اگر حلال و حرام کا اختیار امام الانبیاء کے پاس نہیں تو اللہ کے سوا کائنات میں اور کسی کے پاس ہو سکتا ہے؟ نہیں. تو یہ اختیار صرف اللہ کا ہے. جس طرح یہودیوں عیسائیوں نے اپنے علماء اور درویشوں کو دیا ہے نا, اللہ کی قسم ہم نے بھی اپنے علماء درویشوں کو بھی دیا, ہم نے یہ حق شیطان کو بھی دیا, اور ہم نے یہ حق اپنے نفس کو بھی دیا. مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں, میں کافروں کی نہیں کر رہا. ایک مثال دینی ہے, باقی مثالیں آپ نے خود قیاس کرنی ہے اس پر. درجنوں مثالیں ہیں, درجنوں, جو ہم کر رہے ہیں, مسلمان کر رہے ہیں, درجنوں. میں صرف ایک دے رہا ہوں, صرف آپ کے سمجھ کے قریب کرنے کی خاطر. بیٹا کھڑے ہو جاؤ.
शाबाश। क्या नाम है आपका? अब्दुल रहमान, माशाल्लाह। बेटा मैंने आपसे सवाल पूछना है, आपने जवाब देना है उसका। सूद का नाम सुना है आपने? सूद हलाल है या हराम? शाबाश, बैठ जाओ। ये बच्चे को मैंने आपके सामने खड़ा किया, छोटा सा बच्चा है, मासूम। बेटा मैंने आपको समझाया ये जवाब क्या, आपने ये जवाब देना है। मेरी इस बच्चे से कभी मुलाकात नहीं हुई। ये छोटा सा मुसलमानों का बच्चा है, बगैर सोचे समझे अल्लाह की कसम इसने जवाब दिया कि सूद हराम है। सूद हराम है, इसने सोचा समझा भी नहीं, कहता सूद हराम है। क्या मतलब है? मैंने इस बच्चे को क्यों खड़ा किया है? इसलिए खड़ा किया है कि मुसलमानों का बच्चा बच्चा जानता है कि सूद क्या है, हराम है। बच्चों को भी पता है। कोई बड़ा ऐसा होगा, अब बच्चे को पता है और बड़ों को पता ना हो कि सूद हराम है, मुमकिन नहीं है। किसी अनपढ़ बंदे को ले आए, अनपढ़ बंदे को जो स्कूल में एक दिन भी नहीं पढ़ा, जिसको अपना नाम भी लिखना नहीं आता, अंगूठा लगाने वाला है, उसको ले आए, उससे पूछें सूद हलाल है या हराम है, अल्लाह की कसम वो भी जवाब देगा सूद क्या है, हराम है। हर शख्स को पता सूद हराम है। और अच्छा, हराम ये किसी मौलवी साहब ने किया है? किसने किया है? अल्लाह ने किया है। कुरान में लिखा हुआ है अहल्लल्लाहुल बैअ व हर्रमा रिबा। अल्लाह ने तिजारत को हलाल किया है और सूद को हराम किया। ये कोई सूरे कुबरे जोड़कर नतीजा निकाला मैंने, या साफ लफ्ज़ है, वाज़े और सरी। अल्लाह ने साफ सुथरे वाज़े साफ अल्फाज में कहा हर्रम रिबा, रब ने रिबा हराम किया है। मेरे भाइयों, मैं बड़ी तकलीफ है, अल्लाह की कसम मुझे इस बात की बड़ा दुख है, सारी मुसलमान उम्मत कलिमा पढ़ने वाली 2.25 अरब, उन्होंने आज सूद को हलाल मान लिया। रब ने हराम किया था, उम्मत ने क्या माना हुआ है? हलाल। दलील दूंगा इंशाल्लाह। मैंने कहा मैं बगैर दलील के बात नहीं कहूंगा, बहुतान नहीं बांधूंगा किसी पर। दलील देता हूं, समझ आने वाली दलील दूंगा कि मुसलमानों ने सूद को क्या माना है? हलाल। हमारा पाकिस्तान मुसलमानों का मुल्क है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के नाम पर बना है। 98% आबादी मुसलमानों की है पाकिस्तान में, ऐसा ही है। हमारे मुल्क के स्कूलों में, कॉलेजों में हमारे मुसलमानों के बच्चे B.Com, C.Com, D.Com, M.Com की तालीम हासिल करते हैं। हाँ? पढ़ाने वाले हिंदू, सिख, यहूदी, ईसाई, कम्युनिस्ट, बुद्ध मत हैं, ये कौन है? मुसलमान। पढ़ने वाले किनके बच्चे हैं? मुसलमानों के। और ये किस चीज की तालीम है? ये B.Com, C.Com, D.Com, M.Com, ये किस चीज की तालीम है? फाइनेंस की, अकाउंट की। इस तालीम को हासिल करने से नौकरी मुलाजमत कहाँ मिलती है? तालीम हासिल करने वाले को बैंक में, इंश्योरेंस कंपनियों में, सूदी इदारों में। ध्यानदारी से बताना, मैं तफसील में नहीं जा रहा, मुख्तसर बात कर रहा हूं मेरे भाइयों। आपके मुल्क में कितने बैंक हैं? लाखों, बिला मुबालगा लाखों बैंक हैं। और इन लाखों बैंकों में मुलाजिमीन कितने? करोड़ों। लाखों नहीं, कितने कितने मुलाजिमीन हैं? करोड़ों इन बैंकों में। और ये करोड़ों मुलाजिमीन जो बैंक चला रहे हैं, ये लाखों बैंक चला रहे हैं, करोड़ों मुलाजिमीन, ये इसराइल से आए हुए से उन्हीं, अमेरिका बरतानिया से आए हुए चुने, हिंदुस्तान से आए हुए हिंदू और सिख हैं क्या? ये बर्मा से आए हुए बुद्ध मत हैं? कौन है ये? हमारे बच्चे, हमारे बहन भाई, हमारे चाचे ताए हैं, हमारे खानदानों के चश्मो चिराग, माशाल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने वाले, अहले सुन्नत अहले हदीस के दावे करने वाले, आशिकाने रसूल, गुलामाने मुस्तफा, सदके बारी कुर्बान के नारे लगाने वाले, ये करोड़ों मुसलमान सुबह से लेकर शाम तक पैदा करने वाले की कसम है, रब के खिलाफ महाज जंग चला रहे हैं। अल्लाह और उसके रसूल के खिलाफ क्या चला रहे हैं? जंग के महाज। इसको जंग के महाज किसने कहा है? अल्लाह ने। कुरान में कहा है या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह वज़रू मा बक़िया मिनर रिबा इन कुंतुम मुमिनीन फ़इन लम तफ़अलू फ़अज़नु बिहर्बिन मिनल्लाहि व रसूलिही। अच्छा, ध्यानदारी से बताएं, ये जो हम अपने बच्चों को तालीम देते हैं, फिर सिफारिश डलवा कर, रिश्वत देकर बैंक में भर्ती करवाते हैं, ये सारा कुछ हराम समझ के कर रहे हैं? ये दलील मैंने दी है कि सूद को मुसलमानों ने क्या समझा? हराम नहीं समझा। क्या समझा हुआ है? हलाल समझा हुआ है। मैं और वाज़े करूंगा इस दलील को इंशाल्लाह, इधर नहीं छोड़ता, और वाज़े करता हूं। ओ मेरे भाइयों, जब हमारा बच्चा बैंक में मुलाजिम लगता है तो हम रिश्तेदारों और मोहल्ले वालों की मुबारकबादें वसूल करते हैं। हाँ? करते हैं कि नहीं? वसूल करते हैं। और मस्जिद के नमाजियों को मिठाई भी खिलाते हैं कि नहीं? मुंह मीठा करवाते हैं सबका कि नहीं? कि हमारा बच्चा मुलाजिम लग गया है, ये मुंह मीठा कर लो।
یہ حرام پر ایسے ہوتا ہے. ہم نے حرام سمجھا اس کو, ہم نے حرام سمجھا. اور اس سے بھی بڑی دلیل دیتا ہوں, دیانتداری سے غور کرنا تھوڑا سا. دلیل اسی بات کی دلیل دے رہا ہوں, اسی دلیل کو پختہ کر رہا ہوں. میرے بھائیوں, ہمارے ملک میں بدکاری کے اڈے چل رہے ہیں, نہیں چلتے؟ لائسنس ملے ہوئے ان کو گورنمنٹ کی طرف سے, باقاعدہ لائسنس ملے ہوئے. آپ اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو, مجھے دیانتداری سے بتانا, ایک بندہ بدکاری کا اڈا کھولتا ہے اسلام آباد میں, پہلے بھی پڑھے, اوروں کی بھی ضرورت ہے کھولنے کی. ایک بندہ بدکاری کا اڈا کھولتا ہے, وہ آپ کو جانتا ہے, آپ کے محلے کا رہنے والا ہے. مثال دے رہا ہوں, دلیل دے رہا ہوں اس بات کی کہ مسلمان امت نے سود کو کیا سمجھا ہوا ہے؟ حلال. حرام نہیں سمجھا ہم نے, حلال سمجھا ہے. اچھا میرے بھائیوں, وہ آپ کو جانتا ہے, آپ کا ایک بچہ پڑھا لکھا ہے, اور وہ پڑھا لکھا بھی ہے اور ڈیلنگ بھی بڑی اچھی کر سکتا ہے. پروردگار نے اس کو ڈیلنگ کی قدرتی خدا داد صلاحیتیں دے کر پیدا کیا ہوا ہے. ہوتے ہیں نا کچھ بچے جو اللہ کی قدرتی خدا داد صلاحیتیں لے کر پیدا ہوتے ہیں, ہوتے ہیں کہ نہیں؟ ہوتے ہیں مسلمان معاشروں میں. آپ سمجھے اس کو اللہ نے ڈیلنگ کی قدرتی خدا داد صلاحیت دی ہے. وہ جس بندے کو ڈیل کرتا ہے وہ بندہ فوراً اس کی بات پر جو ہے نا امپریس ہو جاتا ہے, اس کی بات پر لبیک کہتا ہے. وہ آپ کو کہتا ہے میں نے بدکاری کا اڈا کھولا ہے, آپ اپنا بچہ مجھے دے دیں, میں اس کو مینیجر بنانا چاہتا ہوں وہاں کا, اور میں 50 لاکھ روپیہ ماہانہ آپ کو تنخواہ دوں گا. آپ اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو, مجھے دیانتداری سے جواب دینا ہے. جس بندے کے دل میں معمولی سی غیرت ہوگی, وہ اپنا بچہ یہ بدکاری کا اڈا چلانے کے لیے مینیجر بھرتی کروائے گا؟ نہیں کرے گا. کیوں؟ اللہ کا خوف ہوتا ہے نا, حرام ہے, اس لیے نہیں کروائے گا کہ یہ کام کیا ہے؟ حرام ہے. پھر سنیں میرے بھائیوں, پیارے پیغمبر کا ایک فرمان سنیں اور غور کریں. امام الانبیاء نے کہا, سنن ابن ماجہ کی حسن درجے کی حدیث ہے, درہم و ربا اشد من 36 ذریعۃ, اور کلمہ پڑھنے والوں مسلمانوں, سود کا ایک درہم 36 مرتبہ منہ کالا کرنے سے بدتر. ایک بندہ 36 مرتبہ منہ کالا کرتا ہے, بدکاری کرتا ہے, وہ اتنا بڑا مجرم نہیں ہے جتنا بڑا مجرم سود کا ایک درہم لینے اور دینے والا. یہ لفظ ہے امام الانبیاء کے. وہ جو سود سے 36 گنا گھٹیا, ہلکا, کم تر گناہ ہے, ہم کہتے ہیں وہ حرام ہے, اس لیے ہم بچہ وہاں بھرتی نہیں کروائیں گے. اور جو اس سے 36 گنا سنگین ہے, بڑا ہے, زیادہ خطرناک ہے, وہاں ہم بچہ بھرتی کرواتے ہیں, سفارشیں ڈال کر, رشوتیں دے کر, مبارکبادیں وصول کرتے ہیں, پھر مٹھائیاں تقسیم کرتے ہیں. یہ سارا کچھ حلال سمجھ کے ہو رہا ہے. ناراض نہیں ہونا, میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ساری مسلمان امت نے حلال سمجھا ہے اس کو. رب نے حرام کیا تھا, مسلمانوں نے کیا سمجھا ہے؟ دیانتداری سے بتانا. ہمارے حکمران مسلمانوں کے کشکول گلے میں لٹکائے ہوئے ہیں, جولیاں پھیلائی ہوئی ہیں, کبھی ورلڈ بینک کے دروازے پر, کبھی UN کی دہلیز پر, کبھی سلامتی کونسل کے پریزیڈنٹوں کے پاس, کبھی امریکہ بدماش کے پاس, کبھی IMF کے خنزیروں کے پاس. ہمارا ملک ڈیفالٹر ہونے لگا ہے. ہمیں ڈالروں کے چند ٹکڑے سود پر ڈال دو. میں صحیح کہہ رہا ہوں یا مبالغہ کر رہا ہوں یا بہتان باندھ رہا ہوں کسی پر؟ ٹھیک کہہ رہے ہیں. یہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ ہو رہا ہے. IMF والے نا خاص طور پر وہ غیر انسانی, غیر اخلاقی شرطیں منواتے ہیں ان سے. میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں, میرے پاس ثبوت ہے, غیر انسانی غیر اخلاقی شرطیں منواتے ہیں. جب یہ غیر انسانی غیر اخلاقی شرطیں مان لیتے ہیں تو پھر وہ ان سے وعدہ کرتے ہیں کہ ایک قسط آپ کو ملے گی. اور جب وہ قسط دینے کا وعدہ کرتے ہیں نا, پیدا کرنے والے کی قسم ہے, آپ کے مسلمانوں کے ملک کا وزیر اعظم وہ ٹپوسڑیاں مارتا ہوا, جس طرح بندر نہیں ٹپوسڑیاں مارتا, وہ بندر کی طرح ٹپوسڑیاں مارتا ہوا آتا ہے اور کہتا ہے پاکستان کی 25 کروڑ عوام مبارک ہو, ہمیں IMF نے ایک قسط دینے کا وعدہ کر لیا, بیک دے دیا, مبارک ہو. اللہ کی قسم وہ کہتا مبارک ہو, حرام سمجھ کے کہتا ہے. وہ حرام کام کی مبارکباد دے رہے. یہ میں نے اشارے کیے ہیں چند, میں تفصیل بھی اس کی بیان کر سکتا ہوں, صرف اشارے ہیں. یہ دلیلیں ہیں اس بات کی کہ مسلمان, اللہ نے سود کو حرام کیا تھا اور مسلمانوں نے کیا سمجھ لیا, کیوں حلال سمجھا؟ دیانتداری سے بتائیں. کچھ نے حلال سمجھا اپنی نفس کے پیچھے چل کر, کچھ نے حلال سمجھا شیطان کے کہنے پر, اور اللہ کی قسم بے شماروں نے حلال سمجھا علماء اور مولویوں کے کہنے پر. قسم اٹھا کے کہتا ہوں.
آپ کے پاس آتے ہیں بیمہ کمپنیوں والے، آئیں کبھی انشورنس والے آتے ہیں، ان کے پاس فائل ہوتی ہے اتنی موٹی، ہر بندے نے اتنی موٹی فائل اٹھائی ہوئی ہے، اس فائل کے اندر کیا لگے ہوئے ہیں؟ فتوے۔ کن کے فتوے لگے ہوئے ہیں؟ علماء کرام کے۔ یہ اہل حدیثوں کے علماء ہیں، یہ دیوبندیوں کے علماء ہیں، یہ بریلویوں کے علماء ہیں، یہ شیعوں کے علماء ہیں، یہ جماعت اسلامی کے علماء ہیں، ساری جماعتوں کے علماء کے انہوں نے کیا لگائے ہوئے ہیں؟ فتوے۔ کنہوں نے؟ انشورنس والوں نے۔ اور وہ آ کر عوام الناس کو دکھاتے ہیں، دیکھو یہ اتنے علماء کے فتوے ہیں ہمارے پاس، ہم جو کام کر رہے ہیں حلال کر رہے ہیں، ہم جو کام کر رہے ہیں کیا کر رہے ہیں؟ حلال۔ اور ہم کیا کرتے ہیں پھر؟ لے لیتے، وہ پالیسی لے لیتے ہیں، ہم نے کیا علماء نے فتویٰ دے دیا حلال ہو گئی ہے۔ جن علماء نے فتویٰ دیا یا ہم نے اپنے نفس کی خواہش کو پورا کیا یا شیطان کے کہنے پر ہم اس راہ پر چلے، تو کیا ہم نے اس کو رب بنا کر اس کی عبادت کی کہ نہیں؟ نہیں ہوئی؟ وہ رب بن گیا کہ نہیں؟ عبادت ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ اختیار رب کا تھا حلال و حرام کا، رب نے حرام کیا تھا، انہوں نے حلال کیا، ان کے کہنے پر ہم نے حلال مان لیا۔ اور اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں مجھے بڑی تکلیف ہے اس بات کی، آج آپ دیکھ لیں آپ کے پاکستان میں اسلامی بینک کھل گئے۔ کیا کھل گئے؟ اسلامی بینک۔ میں اسلام آباد آ رہا تھا، آج نہیں، میں پہلے کی بات کر رہا ہوں، یہ 2 مہینے پہلے کی بات ہے۔ میں نے نا رستے میں کسی بھائی سے ملاقات کرنی تھی، اس نے کہا فلاں انٹرچینج پر اترو تو میں وہاں ملوں گا۔ میں ایک انٹرچینج پر اترا، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں وہاں میں اترا نا جہاں کھڑا ہوا اتر کر، تو وہاں بینکوں کی لائن لگی ہوئی تھی۔ بینکوں کی کیا لگی ہوئی تھی؟ لائن، بورڈ لگے ہوئے تھے، یہ لکھا ہوا تھا مستقیم اسلامک بینک۔ کیا؟ مستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، مستقیم اسلامک بینک۔ اگلی بینک کا نام اللہ کی قسم لکھا ہوا تھا تقوی اسلامک بینک، تقوی۔ اور اس سے اگلی بینک کا نام لکھا ہوا تھا میزان ربا فری اسلامک بینک۔ یہ سارے نام کہاں سے نکالیں؟ قرآن سے، یہ قرآن کے نام ہیں۔ بینک کا نام قرآن کا لفظ لے کر رکھ دیا، اور وہاں ہر اسلامی بینک میں ایک مفتی صاحب بیٹھ گئے۔ کیا بیٹھ گئے؟ شریعہ ایڈوائزر کے عہدے کے نام سے ہر بینک میں، اسلامی بینک میں ایک مفتی بیٹھا ہے، اس کے پاس مفتی کی ڈگری ہے۔ جو بندہ اس کے پاس جاتا ہے وہ اس کو کہتا ہے ہم ربا فری بینک ہیں، ہم اسلامی بینک ہیں، ہم سود کو حرام سمجھتے ہیں، سود اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جنگ ہے، ہم اسلام کے مطابق کاروبار کر رہے ہیں۔ اور ہم سارے ماشاءاللہ امپریس ہو جاتے ہیں، فوراً کہتے ہیں مفتی صاحب ہے، اوپر اس کی ڈگریاں لگی ہوئی ہیں، شریعہ ایڈوائزر ہے بینک کا، مفتی صاحب کہہ رہے ہیں حلال ہے۔ میں پیدا کرنے والے پروردگار کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں کوئی بینک اسلامی نہیں، بالکل درست، کوئی بینک اسلامی نہیں، سب دجل فراڈ۔ میں ثابت کر سکتا ہوں فراڈ ان کا، متفق، فراڈ ثابت کروں گا، ابھی تھوڑا سا ثابت کر دیتا ہوں کیونکہ فتنہ بڑا سنگین ہے۔ ہر دوسرا تیسرا بندہ اللہ کی قسم اس قدر میں، اس غلاظت میں اپنے اعمال کو برباد کر رہا ہے، کروا رہا ہے۔ اس لیے میں تھوڑی سی تفصیل اس کی آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ پہلے یہ بات نوٹ کر لیں، سمجھ لیں، یاد رکھ لیں، نکتہ ہے چھوٹا سا، بینک ہو اور اسلامی ہو یہ دو چیزیں کبھی اکٹھی نہیں ہوتا، پیدا کرنے والے کی قسم ممکن نہیں، بینک بھی اسلامی بھی ہو یہ نہیں ہو سکتا۔ آپ ایسے سمجھ لیں ہو بدکاری کا اڈا اور اس کا نام رکھ دیا جائے مستقیم اسلامک ملاب سینٹر، حلال ہو جائے گا؟ نہیں، کیوں؟ قرآن سے نام نکالا یار، نام رکھنے سے کچھ چیز کی حقیقت بدلتی ہے۔ ہو شراب کی فیکٹری اور میں اوپر لکھ دوں حلال اسلامک مشروب یا تقوی اسلامک مشروب، حلال ہو جائے گی وہ؟ یہ کام کیا گیا یہاں پر۔ جس طرح شراب اور اسلام کٹھے نہیں ہو سکتے، جس طرح زنا اور اسلام کٹھے نہیں ہو سکتے، پیدا کرنے والے کی قسم ہے اسلام اور بینک کٹھے نہیں ہو سکتے، ممکن نہیں ہے، سوال پیدا نہیں ہوتا۔ اس کا تفصیل لمبی ہے، وہ وقت نہیں میں آپ کو سمجھاؤں، لیکن میں آپ کو بتانے لگا ہوں یہ بینک اسلامی نہیں۔ کیسے اسلامی نہیں ہے؟ میرے ساتھ، میری زندگی میں میرے ساتھ 2 واقعات پیش آئے، جو میرے ساتھ پیش آئے نا میں ان کا خلاصہ آپ کو سنانے لگا ہوں۔ آپ اس سے سمجھ جائیں گے کہ یہ اسلامی ہے یا اسلامی نہیں ہے، یا ان کا اسلام سے کتنا کوئی تعلق ہے۔ میں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، یہ دونوں واقعات میرے ساتھ پیش آئے۔ پہلا واقعہ یہ، میرے پاس نا ایک بندہ جمعہ پڑھنے آتا تھا فیصل آباد میں، کبھی کبھی آتا تھا، میں اس کو نہیں جانتا تھا۔ ایک دن نا اس نے مجھ سے مسئلہ پوچھا، مجھے کہتا ہے کہ میں نے چارٹرڈ اکاؤنٹ کی تعلیم حاصل کی ہے اور میں بڑے اچھے نمبروں میں نے پاس کی ہے، مجھے بڑی مہارت ہے اس کی۔ تو
میں بینک میں نوکری اس لیے نہیں کرتا کہ بینک میں سود ہوتا ہے اور سود لینے دینے والوں اور تعاون کرنے والوں پر اللہ کی لعنت ہے تو میں حرام سمجھتا ہوں. مجھے اب اسلامی بینک والے دعوت دے رہے ہیں کہ آپ ہمارے پاس آئیں اور ہماری بینک آپ چلائیں. ہم ربا فری بینک ہیں, اسلامی بینک ہیں, سود سے پاک ہیں. تو مجھ سے اس نے مسئلہ پوچھا میں ملازمت اختیار کر لوں اس بینک میں. میں نے کہا بھائی جان نہ کریں, یہ اسلامی بینک نہیں ہے, یہ جھوٹ ہے, دجل ہے, فراڈ ہے, کوئی بینک اسلامی نہیں ہو سکتا. میں نے تھوڑی سی بات سمجھائی اس کو, 2 منٹ صرف. مجھے پڑھا لکھا پہلے تھا, اس کو فوراً سمجھ آ گئی. کہتا صحیح کہا آپ نے, بالکل ایسے ہی ہے. اس نے نا ان کو جا کر جواب دے دیا, توجہ کرنا. کہتا میں نے نہیں ملازمت کرنی. میں نے کہا کیا ہوا؟ اس نے کہا سودی کاروبار آپ بھی کرتے ہو, آپ کی بینک بھی سودی کاروبار کرتی ہے. اس نے کہا آپ کو کس نے کہا؟ اس نے کہا میں نے کسی سے مسئلہ پوچھا ہے, اس نے مجھے بتایا ہے, دلیل سے بتایا کہ یہ سودی کاروبار ہے. کہتے ہیں آپ نے کس سے مسئلہ پوچھا ہے؟ ہماری اس سے ملاقات کروائیں. اس نے مجھے فون کیا کہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں. میں نے کہا ساتھ بسم اللہ, میں بھی ملنا چاہتا ہوں, ان کو لے آئیں. مینیجر صاحب اور وہ شریعہ ایڈوائزر مفتی صاحب اور وہ بندہ میرے پاس آ گئے. مجھ سے کہتے ہیں کہ آپ نے کہا ہے کہ یہ اسلامی بینک اسلامی نہیں ہے, یہ سودی کاروبار کرتے ہیں. میں نے کہا بالکل میں نے کہا ہے, یہ اسلامی بینک نہیں ہے, یہ سودی کاروبار کرتے ہیں. کہتا نہیں ہم تو سود کو حرام سمجھتے ہیں, سود تو اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف لانی جنگ ہے, سود تو کبیرہ گناہ اور سنگین جرم ہے, ہم سودی کاروبار نہیں کرتے. یہ لفظ تھے ان کے. میں نے کہا بھائی جان آپ مجھے یہ بتائیں, آپ نے بینک کا نام رکھا ہے اسلامی, اس کا مطلب ہے اسلامی بینکوں کے علاوہ جتنے بینک ہیں جہاں اسلامی نہیں لگا ہوا وہ کیا ہے؟ غیر اسلامی. جب آپ کا اسلامی ہے تو باقی کیا ہو گئے؟ غیر اسلامی. میں نے کہا آپ کی اصطلاح کے مطابق جو غیر اسلامی بینک ہیں وہ لوگوں کو 0 میٹر گاڑیاں دیتے ہیں. اس نے کہا دیتے ہیں. میں نے کہا زیادہ پیسے لیتے ہیں پر قسطوں پر؟ کہتا زیادہ لیتے ہیں. میں نے کہا آپ بھی 0 میٹر گاڑی دیتے ہو, آپ کی بینک بھی دیتی ہے اپنے کسٹمر کو 0 میٹر گاڑی؟ جی. کہتا ہم بھی دیتے ہیں. میں کہا آپ بھی پیسے لیتے ہو اوپر؟ کہتا ہم بھی لیتے ہیں. میں نے کہا وہ جو غیر اسلامی بینک ہے آپ کی اصطلاح کے مطابق وہ لوگوں کو گھر بنانے کے لیے ہاؤس فنانسنگ کے نام پر پیسے دیتے ہیں؟ اس نے کہا دیتے ہیں. میں نے کہا آپ بھی دیتے ہیں؟ کہتا ہم بھی دیتے ہیں. میں نے کہا وہ بھی زیادہ لیتے ہیں پیسے, آپ بھی زیادہ لیتے ہیں؟ کہتا لیتے ہیں. میں نے کہا پھر فرق کیا ہے ان میں اور تم میں؟ کہتا یہی والا فرق سمجھانے آپ کو آئے ہیں. مولویوں کو سمجھ رہی ہیں, ہم آپ کو سمجھانے آئے ہیں. جو فرق انہوں نے سمجھایا نا مجھے میرے بھائیوں, آپ بھی سمجھ لیں. کہتے ہیں وہ جو غیر اسلامی بینک زیادہ پیسے لیتے ہیں نا وہ لیتے ہیں انٹرسٹ. وہ کیا لیتے ہیں؟ انٹرسٹ. اور انٹرسٹ ہوتا ہے سود. اور جو ہم لیتے ہیں رینٹ. اور جو رینٹ ہوتا ہے یہ سود نہیں ہے. وہ انٹرسٹ لیتے ہیں, ہم کیا لیتے ہیں؟ رینٹ. وہ انٹرسٹ لیتے ہیں, ہم کیا لیتے ہیں؟ رینٹ. میں نے کہا بھائی جان آپ رینٹ نہیں لیتے, آپ سود لیتے ہو. نام بدل دیا. آپ رینٹ نہیں لیتے, آپ کیا لیتے ہو؟ سود لیتے ہو. بڑا غصہ چڑھا آپ کو. کہتے ہیں بینک آپ چلاتے ہیں یا ہم چلاتے ہیں؟ وہ شریعہ ایڈوائزر کہنے لگا بینک آپ چلاتے ہیں یا ہم چلاتے ہیں؟ میں نے کہا بھیا میں نہیں چلاتا, بینک تو آپ ہی چلاتے ہیں. میں نہیں چلاتا ہوں. جب ہم کہتے ہیں کہ ہم سود نہیں لیتے, سود ہمارے نزدیک حرام ہے, ہم رینٹ لیتے ہیں, آپ چوتھے محلے سے اٹھ کر کیسے ہمیں کیا دیتے ہیں, کہہ رہے ہیں کہ آپ سود لیتے ہو؟ میں نے کہا میں اب بھی کہہ رہا ہوں آپ سود لیتے ہو, اور میں دلیل سے کہتا ہوں. میرے پاس دلیل ہے. آپ کا رینٹ نہیں ہے, سود ہے. آپ نے سود کا نام کیا رکھ دیا؟ رینٹ رکھ دیا. میں نے کہا میری دلیل بھی سن لو, آپ نے تو فرق سمجھا دیا مجھے, میری دلیل بھی سن لو. میں نے کہا اچھا. اس نے نا پہلے ایک بات مثال خود دے دی. کہتا ہے یہ جو جب میں نے کہا نا آپ رینٹ نہیں لیتے آپ سود لیتے ہو, کہتے ہیں اچھا پھر جتنا رینٹ کا کاروبار ہے سب سودی ہے. یہ جو رینٹ کار, رینٹ موٹر سائیکل, رینٹ مکان, رینٹ دکان کی دکانیں کھول کر بیٹھے ہیں وہ سب سودی کاروبار کر رہے ہیں؟ میں نے کہا نہیں بھائی جان وہ سودی کاروبار نہیں کر رہے. رینٹ اسلام کے اندر حلال ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مکان, دکانیں, سواریاں رینٹ پر لی اور دی جاتی تھی. سود ہوتا تو کبھی نہ ہوتا. رینٹ ٹھیک ہے. تو کہتے ہیں جب آپ کہتے ہیں رینٹ ٹھیک ہے تو ہم بھی رینٹ لیتے ہیں, ہمارا سود کیسے ہو گیا؟ میں نے کہا آپ رینٹ نہیں لیتے, سود لیتے ہو, اور دلیل میں دیتا ہوں آپ. میں نے کہا آپ ایسا کریں, مجھے بتائیں رینٹ کار والا ہے شو روم والا, میں اس کے شو روم پہ جاتا ہوں, جتنی گاڑیاں اس کے شو روم پر کھڑی ہیں میں جس گاڑی پر ہاتھ رکھوں گا وہ گاڑی مجھے رینٹ پر ملے گی یا نہیں؟ ملے گی. کتنی دیر کے لیے ملے گی؟ جتنی دیر کے لیے میں چاہوں گا اتنی دیر کے لیے ملے گی.
اس نے کہا بالکل ملے گی جتنی دیر کے لیے آپ چاہیں گے. میں نے کہا پھر آپ ایسا کرو, آپ بینک سے مجھے 0 میٹر گاڑی رینٹ پر دے دو 6 مہینے کے لیے, میں آپ رینٹ طے کر لوں, میں آپ کو رینٹ دیتا ہوں. اللہ کی قسم, اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں, ان کا اوپر والا سانس اوپر اور نیچے والا نیچے رہ گیا, رنگ ان کا فاق ہو گیا. کہتے ہیں مفتی صاحب ہمارے اور بڑے کام ہیں, یہ کام ہم نے شروع نہیں کیا. ہمارے کام اور بڑے ہیں, یہ کام ہم نے شروع نہیں کیا. میں نے کہا شروع نہیں کیا تو کر دو, اب میں آپ کا کسٹمر آ گیا ہوں, مجھے رینٹ پر چلو 6 مہینے کے لیے نہیں صحیح, مجھے سال کے لیے رینٹ پر دے دے 0 میٹر گاڑی. کہتا نہیں ملے گی. میں نے کہا اگر مجھے رینٹ پر نہیں دیتے تو پھر یہ دلیل ہے اس بات کی کہ آپ نے رینٹ نام رکھا ہے, یہ رینٹ کا کاروبار نہیں, آپ دجل کر رہے ہو, فراڈ کر رہے ہو. وہ جو بندہ لے کے آیا تھا نا, کہتا بس کرے, اب مجھے سارا کچھ سمجھ آ گیا, بس کریں چلتے ہیں. اس کے ساتھ اٹھ کر چلے. میرے بھائیوں میں آپ کو کہہ دوں, ایک خنزیر کا بچہ لا کے اس میز پہ کھڑا کروں اور کہوں یہ گائے ہے, تو میرے مفتی کے کہنے پر وہ گائے بڑھ جائے گی, نہیں بنے, حلال بھی ہو جائے گی, نہیں. ہاں, اس نے خنزیر کا خنزیر ہی رہنا, میں 100 فتوے دے دوں اس کے حلال ہونے. دوسرا واقعہ میرے ساتھ پیش آیا. کراچی سے ایک تاجر آیا, یہ میں اسلامی بینکوں کی بات کر رہا ہوں. کراچی سے ایک تاجر آیا, اہل حدیث, پوری داڑھی والا, 5 وقت کا نمازی, حلال و حرام کو سمجھنے والا. اس نے جمعہ پڑھا میرے پیچھے. تو بعد میں نا اس نے کہا میں نے کچھ مسائل پوچھنے ہیں. میں نے کہا بھائی ضرور پوچھیں. اس نے مسائل پوچھے مجھ سے جو پوچھنا چاہتا تھا. بیچ میں اسلامی بینکوں کا نام آ گیا. میں نے اس کو کہا یہ اسلامی بینکیں فراڈ ہیں, دجل ہیں, جھوٹ ہے, کوئی بینک اسلامی نہیں. اس نے فوراً کہا, پڑھا لکھا بندہ تھا, کہتا مفتی صاحب آپ نے کاروبار کیا ان سے؟ میں نے کہا نہیں, میں نے نہیں کاروبار کیا. کہتا میں نے کاروبار کیا ہے اسلامی بینک سے, انہوں نے مجھ سے 1 روپیہ بھی سود کا نہیں لیا. تو آپ کیسے کہتے ہیں یہ اسلامی بینک سودی بینک ہے؟ یہ اس کے لفظ تاجر کے 5 وقت کے نمازی اہل حدیث, پوری داڑھی والا. میں نے کہا بھائی جان آپ بتائیں گے مجھے کہ آپ نے کس بینک سے کاروبار کیا اور انہوں نے آپ سے سود نہیں لیا؟ کہتا ہاں میں بتاتا ہوں. کہنے لگا میں فیکٹری کا مالک ہوں, کراچی میں میری ذاتی فیکٹری ہے, میری فیکٹری میں ہو گیا نقصان, میرا سارا راس المال ڈوب گیا, میری فیکٹری بند ہو گئی. اب میرے پاس نئے سرے سے فیکٹری چلانے کے لیے کوئی راس المال, کوئی پلان بھی نہیں تھا, میں بیچ کر اپنا کام شروع کر دیتا. میں نے الفلاح بینک کی اسلامک کھڑکی سے معاہدہ کیا. کیا لفظ کہہ رہا ہے؟ اسلامک کھڑکی سے. الفلاح بینک کی اسلامک کھڑکی سے کاروبار کیا. آپ حیران ہوں گے یہ کھڑکی کا مطلب کیا ہے. یہ کھڑکی کا تھوڑا سا مطلب بھی آپ کو سمجھا دیتا ہوں. جب یہ اسلامی بینک بنے نا, اسلامی بینک تازے بنے نا آپ کے ملک میں, یہ جب سے پاکستان بنا وہ اس وقت کے ہیں, ابھی تو ہر بینک 4 سال پہلے بنے, مفتیوں نے بنائے ہیں, مفتیوں نے, ابھی تو ہر بینک نے باہر اسلامک 1980 سے بنے, یہ بزرگ گواہی دے رہے ہیں. اچھا, جب یہ بنے نا بینک, تو جو دوسرے بینک تھے نا پرانے بینک, ان سب کو خطرہ پڑ گیا, ان سب کو خطرہ پڑ گیا کہ پاکستان میں لوگ غیرت مند ہیں, ایمان سے, اسلام سے محبت کرتے ہیں, سود سے نفرت کرتے ہیں, تو یہ اپنی دولت ہماری بینکوں سے اٹھا کر اسلامی بینکوں میں لے جائیں گے. جو مرغیاں ہمارے ٹوکرے کے نیچے ہیں, ہمیں انڈے دیتی ہیں, ان کے انڈے ہم کو اسلامی بینکوں والے کھائیں گے, ہمارا تو نقصان ہو جائے گا. انہوں نے کہا کہ وہ جو کاروبار کر رہے ہیں وہ تو سودی کاروبار ہے سارا, تو ہم بھی وہی کاروبار کر رہے ہیں, وہ بھی وہ کاروبار کر رہے ہیں, نام صرف چینج کیا ہے. تو انہوں نے اگر اسلامی بینک بنائے ہیں نا, تو ہم اپنی بینکوں کے اندر اسلامی کھڑکی کھول دیتے ہیں. ہر بینک نے اسلامی کھڑکی کھول دی, کہا ہم بھی اسلامی کاروبار کرتے ہیں, یہ اسلامی بینکوں والا, تاکہ کوئی مرغی جو ہمارے شکنجے میں ہے وہ نکل کر اسلامی بینک میں, اس لیے کھڑکیاں بن گئی. الفلاح بینک کی اسلام کی کھڑکی سے کہتا میں نے کاروبار کیا. اور کاروبار کیا کیا؟ کہتا میں نے ان سے معاہدہ کیا, سننے والی بات ہے, میں نے ان سے معاہدہ کیا کہ آپ مجھے فیکٹری چلانے کے لیے اتنے لاکھ کا خام مال میری فیکٹری میں ڈالو گے, اور میں 3 سالوں میں قسطوں کے ساتھ اتنے منافع سے آپ کو آپ کا پیسہ کیا کر دوں گا, واپس کر دوں گا. کہتا ہمارا معاہدہ لکھا گیا, تحریر ہو گیا. کہتا مجھے اسلامک بینک کے شریعہ ایڈوائزر صاحب نے بتایا کہ اس کو ہم مزاربت کہتے ہیں. اس کا نام کیا ہے؟ مزاربت. تو ہم آپ سے مزاربت کر رہے ہیں, یہ سودی کاروبار نہیں ہے, حلال کاروبار ہے. مزاربت اسلام میں جائز ہے, تو ہم مزاربت کر رہے ہیں آپ سے. کہتا انہوں نے میری معاہدے کے مطابق خام مال میری فیکٹری میں ڈال دیا, میں نے فیکٹری چلا لی,
فیکٹری چلائی تو اللہ کا کرنا ایسا ہوا، اللہ کی طرف سے میرے مقدر میں نقصان لکھا ہوا تھا، وہ دوبارہ سارے کا سارا مال ڈوب گیا، اصل مال بھی ختم ہو گیا، 6,000 روپے منافع تھا۔ کہتا بینک والوں کو بھی پتا چل گیا کہ اس کا مال ڈوب گیا۔ وہ تاجر صاحب کہتے ہیں مجھے کہ ان کو پتا بھی تھا، انہوں نے نہ مجھ پر پریشر ڈالا نہ کوئی دباؤ ڈالا، جو قسطیں طے ہوئی تھی نا 3 سال کے اندر، 3 سال میں جتنے کا خام مال ڈالنا تھا اتنے ہی پیسے مجھ سے لیے، 1 روپیہ بھی زیادہ نہیں لیا، 1 روپیہ بھی زیادہ نہیں لیا، 3 سالوں میں اتنے ہی لیے، 1 روپیہ بھی سود کا نہیں لیا انہوں نے مجھ سے۔ میں نے کہا بھائی جان اللہ آپ کو بھی ہدایت دے اور ہمیں بھی ہدایت دے، جس کو آپ اسلامی کاروبار کر رہے تھے کہ تو 100% سودی کاروبار کیا آپ نے ان سے، آپ اس کے کام کھڑے ہو گئے۔ کہتا ہے یہ کیسے، یہ تو مزاربت ہے۔ میں نے کہا یہ مزاربت نہیں ہے، میں نے کہا پہلے مزاربت سمجھ لو، مزاربت کیا ہے، پھر آپ کو یہ سمجھ آ جائے گا یہ کاروبار اسلامی کیا آپ نے اس بینک سے یا سودی کیا ہے۔ مزاربت کا مطلب یہ ہوتا ہے، آسان لفظوں میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں، میرے پاس پیسے ہیں، مجھے کام کرنا نہیں آتا، آپ کام کے ماہر ہو، میں پیسے آپ کو دے دیتا ہوں کہ میرے پیسوں سے آپ کیا کرو، کاروبار کرو۔ میں اور آپ ہم دونوں طے کر لیتے ہیں کہ میرے پیسوں سے جتنا منافع آئے گا اس پرسنٹیج پر ہم دونوں آپس میں وہ منافع تقسیم کر لیں گے۔ یہ معاہدہ ہو گیا ہمارا، پیسے آپ کو دے دیا، اپنے کاروبار شروع کر دیا، منافع آپ کو اس ریشو پر جس پر ہم نے اتفاق کیا وہ تقسیم ہو گیا۔ اور اللہ نہ کرے کاروباروں میں نفع بھی آتے رہتے ہیں اور نقصان بھی ہوتے رہتے ہیں، اگر نقصان ہو گیا تو میرے پیسے گئے اور آپ کی محنت گئی۔ میں نے کہا یہ ہے اسلامی مزاربت، اس کو مزاربت کہتے ہیں، پیسے والے کے پیسے ڈوب گئے اور محنت والے کی۔ میں نے کہا اگر آپ سے یہ الفلاح بینک کی اسلامی کھڑکی کے شریعہ ایڈوائزر نے مزاربت کا معاہدہ کیا تھا تو پھر تو 1 روپیہ بھی ان کا نہیں بنتا تھا، پیسے ان کے سارے ڈوبے تھے، انہوں نے تو سارے کے سارے پیسے آپ سے وصول کر لیے کہ روپیہ بھی آپ کو معاف نہیں کیا، پیسے بھی آپ کے گئے اور محنت بھی آپ کی گئی، یہ تو ظلم ہوا ہے آپ پر، یہ تو سود ہے، سود لے لیا انہوں نے اپنا پورا، یہ تو آپ نے سودی کاروبار کیا۔ اور اگر انہوں نے آپ کو قرضہ دیا تھا، اگر انہوں نے آپ کو قرضہ دیا تھا تو پھر جو آپ سے معاہدہ لکھا منافع کا، وہ منافع قرضے پر تو لے نہیں سکتے، قرضے دے کر منافع لینے کا نام کیا ہوتا ہے، سود ہوتا ہے۔ میں نے کہا قرضے میں بھی سود ہے اور یہ مزاربت جس کو نام دے رہے ہیں سارے پیسے انہوں نے واپس لیے، یہ بھی سودی کاروبار کیا ہے۔ وہ تاجر کہتا اللہ کی قسم میری آنکھیں کھل گئی ہیں، مجھے سمجھ نہیں آئی تھی پہلے، اب سمجھ آئی ہے مسئلہ کیا ہے۔ یہ ہے اسلامی بینکوں کا صورتحال اور کاروبار جس کو وہ کہتے ہیں کیا ہے۔ اب مفتی، آپ ہمیں کیا پتا سود کیا ہوتا ہے، ہم تو مفتی کے پاس جاتے ہیں، مفتی کو دیکھتے ہیں، مفتی صاحب کہتا ہے یہ اسلام کے یہ مشارکت ہے، یہ مزاربت ہے، اور یہ جناب فلاں اصطلاح اسلامی استعمال کرتا ہے۔ اور اسلامی اصطلاحوں کو پیدا کرنے والے کی قسم ان بھیڑیوں نے، ان درندوں نے، ان رب کے دشمنوں نے ان کے اندر تحریف کر کے ان کو بگاڑا ہوا ہے۔ یہ چل رہا ہے ہمارے معاشرے میں، اور اچھے اہل حدیث نمازی حاجی وہ اس شرک کی دلدل کے اندر پاؤں سے لے کر سر تک دبسے ہوئے اور کہتے ہیں ہم اہل حدیث ہیں، جنت ہمارے لیے رب نے بنائی ہے۔ یہ شرک کرنے والوں کے لیے جنت ہے؟ اگر اسی پر موت آ گئی نا، پیدا کرنے والے کی قسم رب نے کہا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنا دو پروردگار نے کبھی معاف کرنا ہی نہیں ہے اس کو۔ وَمَن یشرک بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَیْهِ الْجَنَّةَ، جو شرک پر مر گیا جنت اس پر حرام کر دی ہے پروردگار نے۔ رب نے جس کو معاف نہیں کرنا جنت حرام کر دی ہے، میں جنت میں چلا جاؤں گا حدیث ہو کر، میری تو ساری نیکیاں برباد ہو گئی، میں نے خوشی سے اپنے ہاتھوں سے شیطان کے کہنے پر، مفتی کے کہنے پر ساری نیکیوں کو پھونک دیا ہے۔ اب نیکیوں کے پلڑے میں کیا کھلے گا، ساری نیکیوں تو برباد ہو گئی شرک کر کے۔ اب دیانتداری سے بتائیں کتنے لوگ بچے ہوئے ہیں۔ یہ میں نے تھوڑا سا اشارہ کیا، تفصیل بہت لمبی ہے، آپ مارکیٹوں میں چلے جائیں، بازاروں میں چلے جائیں، اللہ کی قسم 90% کاروبار مسلمانوں کی مارکیٹوں میں، مسلمانوں کے بازاروں میں سودی کاروبار ہو رہا ہے، 90% دعوے سے کہہ رہا ہوں۔ ہم میں سے اکثر لوگوں نے انشورنس کروا رکھی ہے، انشورنس بیمہ کروایا ہوا، کسی نے اپنے مکان کا، دکان کا، فیکٹری کا، کارخانے کا، اپنی زمین کا، اپنی اولاد کا بیمے کروائے ہوئے، سود ہے۔ بے شمار لوگ ہمارے معاشرے میں آج مسلمان کلمہ پڑھنے والے نمازی اہل حدیث اللہ کی قسم وہ موٹر سائیکل کمیٹی میں حصہ لیتے ہیں۔ اس میں حصہ لیتے ہیں موٹر سائیکل کمیٹی کیا ہوتی ہے، جس کا نام نکلا ہے موٹر سائیکل اس کو اتنے 200 میں مل گیا، وہ فرق سود بھی ہے، جوا بھی ہے اور حرام ہے۔ بے شمار لوگ ہیں ہماری مارکیٹوں میں بیٹھے ہوئے اہل حدیث اللہ کی قسم، مسلمان الحاج اہل سنت عاشقان غلامان، جو بولی والی کمیٹیاں ڈالتے ہیں
کیا ڈالتے ہیں؟ بولی والی کمیٹیاں سود ہے، حرام ہے. اور ہماری نوجوان نسل کا تو ستیہ ناش کر دیا شیطان نے، اللہ کی قسم بڑا ہی الگ کر دیا. اب آن لائن کاروبار چل رہا ہے، آن لائن. میں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، یہ آن لائن جتنے کاروبار چل رہے ہیں اس میں 95% سودی اور جوئے کے اور حرام کاروبار ہے. سود، جوا اور دوسرے حرام کاروبار ہیں 95% یہ آن لائن. اور ہماری نوجوان نسلیں تو سب کی سب لیپ ٹاپ کھول کے، موبائل پر، کمپیوٹر پہ بیٹھ کے آن لائن کاروبار کر رہی، اور ہم بڑے خوش ہیں، بچہ گھر میں بیٹھ کے کمائی کر رہا ہے. وہ کہتے ہیں آپ اکاؤنٹ کھلواؤ ہمارے پاس اور صرف ہماری ایڈیں دیکھنی ہے اور کچھ نہیں کرنا ہم نے، اور آپ کو روزانہ $1 مل جائیں گے. اور وہ کہتے ہیں ہماری کمپنی ہے آن لائن، ہم نے دنیا میں ہوٹل بنائے ہوئے ہیں. دنیا میں کیا بنائے ہوئے ہیں؟ ہوٹل. آپ انویسٹمنٹ کرو، ہم آپ کو ماہانہ اتنے روپے، اتنے ڈالر، اتنے کی انویسٹمنٹ کرو گے تو اتنے ڈالر ماہانہ ملا کریں گے، اتنے کی کرو گے تو اتنے ملا کریں گے، اتنے کی کرو گے تو اتنا منافع ملا کرے گا. اور ہم ہوٹلیں کر رہے ہیں. پیدا کرنے والے کی قسم ہے، سب دجل ہے، فراڈ ہے. اور ان ہوٹلوں میں ساری دنیا میں جو ہوٹل ہیں، خنزیر بھی بکتا ہے، شراب بھی بکتی ہے، اور بھی حرام کام چلتے ہیں. اور وہ کاروبار ماشاءاللہ ہمارے بچے کہتے ہیں ہم ہوٹل کر رہے ہیں جناب، ہوٹل کے اندر ہم نے پیسے انویسٹ کیے ہوئے. اور بے شمار لوگ ہمارے بچے وہ لگے ہوئے، کیا انہوں نے فلاں ویب سائٹ پر اپنا اکاؤنٹ بنایا، اس میں اتنے ڈالر رکھے ہیں. اب ان کو تجارت کی اجازت مل گئی ہے وہاں آن لائن، اس کمپنی کی طرف سے، اس ویب سائٹ کی طرف سے. اب تجارت کیا ہو رہی ہے؟ وہ لیپ ٹاپ پہ بیٹھ کر نا ڈیزل خریدتے ہیں، پٹرول خریدتے ہیں، گولڈ خریدتے ہیں، چاندی خریدتے ہیں، اور دنیا کی جو چیزیں ہیں نا وہ خریدتے ہیں. اب میں نے لیپ ٹاپ چلایا، کھولا اس کو، اور میں نے اکاؤنٹ میرا کھلا ہوا تھا، ڈالر میرے موجود تھے. میں نے وہ عالمی منڈی سے اس کے بٹن دبا کر میں نے گولڈ خرید لیا. اب گولڈ خرید لیا میں نے، 2 منٹ بعد نا آپ کو پتہ ہے ان چیزوں کا عالمی منڈی کے اندر ریٹ ہر وقت اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے. اب ریٹ اس کا تھوڑا سا آپ ہوا تو میں نے اسی وقت تھوڑا سا منافع کے چکر میں اس کو کیا کر دیا؟ سیل کر دیا، بٹن دبایا اور سیل کر دیا. یہ سودی کاروبار ہے. سارے کاروبار 100% سودی کاروبار ہو رہے ہیں. میرے بھائیوں دیانتداری سے بتائیں، امام الانبیاء محمد الرسول اللہ کا فرمان ہے، جو بندہ کسی چیز کو خریدتا ہے جب تک اس کو منتقل نہیں کر لیتا، اس کو اپنے مکمل قبضے میں نہیں لے لیتا، اس وقت تک اس کو نفع سے بیچنے کی اجازت حرام ہے. حرام ہے، منع کر دیا محمد الرسول اللہ. اب اس نے وہ چیز جو لیپ ٹاپ پہ بیٹھ کے خریدی، منتقل کی وہاں سے، قبضے میں لی، اور اس کو پتہ بھی ہے کہ وہ چیز دنیا میں کہاں پر موجود ہے. پتہ ہے اس کو؟ نہیں. اللہ کی قسم پتہ نہیں وجود ہے بھی اس چیز کا یا نہیں، صرف ڈیجیٹل نمبروں میں وجود ہے اس کا. ڈیجیٹل نمبروں میں وجود ہے، حقیقت میں اس کا کوئی وجود نہیں ہے. اور وہ نمبر دے کر نمبر لے رہا ہے، زیادہ پیسے دے کر زیادہ پیسے لے رہا ہے. تھوڑے پیسے دے کر زیادہ پیسے لینے کا نام کیا ہے؟ سود ہے. اور یہ گولڈ اور یہ ڈیزل اور یہ پٹرول اور یہ فلانی چیزیں، یہ سب ہیلے کے طور پر بیچ میں استعمال ہو رہی. یہ ہماری نسل، نوجوان نسل کا بیڑا ہے. اور اسی طرح ہمارا بڑا کاروبار چلتا ہے. ہمارے معاشرے والے حدیث چلاتے ہیں، نمازی چلاتے ہیں. میں دوسروں کا کیا رونا رہوں، دیندار چلاتے ہیں. کنٹینر منگایا باہر سے، سامان کا خریدا، باہر سے سامان کا کنٹینر خرید لیا، پاکستان آ گیا، آ کر کراچی میں ڈرائی پورٹ پر اتر آیا. کہاں اتر گیا؟ ڈرائی پورٹ پہ، اسلام آباد میں یا پنڈی میں یا کراچی میں یا جہاں بھی ڈرائی پورٹ پہ آ گیا. اب میں چونکہ وہاں سے لے کے آیا ہوں، میں نے مثال کے طور پر سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، 1 لاکھ کا خریدا تھا وہ کنٹینر، میں نے لا کر میں ادھر 1.25 لاکھ کا آپ کو بیچ دیا، آپ میں سے کسی بھائی. ٹھیک ہے. اب میں تو 1.25 لاکھ روپیہ منافع لے سکتا ہوں کہ میں نے چیز وہاں سے قبضے میں لیا، منتقل کیا، یہاں آیا اور یہاں لا کر آپ کو بیچا ہے. اب آپ نے کیا کیا؟ آپ نے مجھ سے خریدا تھا 1.25 لاکھ کا، آپ اپنے دفتر میں بیٹھے لوگوں سے ادھر ادھر رابطے کر رہے ہیں، میرے پاس یہ مال موجود ہے. وہ آپ کسی تاجر کوئی آپ کو کہتا ہے مجھے بیچ دو بھائی، آپ نے کہا میں نے 1.5 لاکھ کا بیچنا ہے. اس کو ہلایا بھی نہیں، دیکھا بھی نہیں جا کر ڈرائی پورٹ پہ. آپ نے وہ 1.5 لاکھ کا کیا کر دیا؟ آگے سودا کر لیا. اس نے 2.25 لاکھ کا کسی اور تاجر کو بیچ دیا، اس نے 2 لاکھ کا کسی اور تاجر کو بیچ دیا. یہ جتنے لوگوں نے خریدا اور بیچا سب نے سود کھایا، خنزیر کھایا. اور یہ کاروبار اللہ کی قسم عروج پر ہے. ہمارے پاکستان میں اہل حدیث، نمازی، حاجی، مفتی، مولوی یہ کام کر رہے ہیں. اور یہ جو ہے یہ شیئرز کا کاروبار، اسٹاک ایکسچینج کا، کتنے لوگ پھنسے ہوئے ہیں اس میں؟ کتنے لوگ ہیں جو شیئرز کا، اسٹاک مارکیٹ کا یہ کاروبار کر رہے ہیں؟ 100% آج کا جو اسٹاک مارکیٹ ہے سودی کاروبار ہے. آج کی جو اسٹاک مارکیٹ ہے. ویسے یہ جو اسٹاک مارکیٹ کا کام ہے نا، یہ ہے وسیع پیمانے پر شراکت. شراکت اسلام میں جائز ہے.
دو تین بندے شریک ہو جائیں, اپنا مال ڈال کر کاروبار کریں, منافع تقسیم کر لیں, ٹھیک ہے. یہ لاکھوں لوگ شریک ہوتے ہیں اپنے تھوڑے تھوڑے پیسے ڈال کر, شراکت ہے, اور شراکت منع نہیں ہے, زیادہ لوگوں کا شریک ہونا بھی اسلام میں غلط نہیں ہے, شراکت جائز ہے. لیکن اس شراکت کے اندر جو طریقہ چل رہا ہے آج وہ 100% سود ہے اور جوا ہے, سٹا ہے. کیوں؟ دو باتیں موٹی موٹی آپ کو بتاتا ہوں میرے بھائیو. جتنی شیئر کا کاروبار کرنے والی, اسٹاک ایکسچینج میں کاروبار کرنے والی کمپنیاں نا, مجھے ایک کمپنی کا نام بتا دیں جس کا سودی لین دین والا کام نہ ہو. یا تو کمپنیوں نے اپنی اثاثہ جات سے جو فاضل دولت ہے نا وہ کہاں رکھی ہوئی ہے؟ بینکوں میں سود پر, اس پر سود لے رہے ہیں, یا انہوں نے بینکوں سے سود پر قرضے لے کر اپنے اثاثہ جات بنائے ہوئے. کوئی ایک بتائیں کمپنی, ایک کمپنی پاکستان میں جو یہ شیئر کا کاروبار کرتی ہے جس نے سود سے قرضہ نہ لیا ہو بینک سے, یا اپنے فاضل دولت سود کے لیے نہ رکھی ہوئی ہو. اچھا ایک بات یہ. دوسری بات یہ ہے, آپ کو پتا ہے پاکستان میں فراڈ 2 نمبری عروج پر ہے, پتا ہے کہ نہیں؟ 2 نمبری پاکستان میں عروج پر ہے. یہ جتنی شیئر کا کاروبار کرنے والی کمپنیاں نا, انہوں نے 2 نمبری کی ہوئی ہے. 2 نمبری کیسے کی ہوئی ہے؟ ایک کمپنی کے اثاثہ جات ہیں مثلا 2 ارب کے, اس کے پاس اثاثے کتنے ہیں؟ 2 ارب کے. مثال دے رہا ہوں سمجھانے کے لیے, مثال کے طور پر 2 ارب کے ہیں. انہوں نے 2 نمبری کر کے لانچ کیے ہوئے ہیں شیئر کی ایکسچینج میں. کتنے؟ 3 ارب. لانچ کتنے ہوئے ہوئے ہیں ان کے پاس؟ کتنے؟ 2 ارب. اور اب مارکیٹ میں کاروبار کتنے کا ہو رہا ہے؟ 3 ارب کا. 2 ارب تو چلو اثاثے کے بدلے میں وہ پیسے خریدے اور اثاثے کی قیمت ادا ہو رہی ہے, اور جو 1 ارب اوپر 2 نمبری سے آئے ہوئے ہیں وہاں پر کس چیز کا کاروبار ہو رہا ہے؟ وہاں پیسوں کو پیسے کے ساتھ کمی بیشی کے ساتھ خریدا اور بیچا جا رہا ہے. کوئی ایک کمپنی مجھے بتائے جو اس گند سے پاک ہو, جس نے 2 نمبری نہ کی ہوئی ہو. اللہ اکبر, بات لمبی ہو گئی. میں نے کہا 2 مسئلے سمجھاؤں گا آپ کو, 2 باتیں سمجھاؤں گا, تیسری کہیں گے تو سمجھاؤں گا ورنہ نہیں. میرے بھائیو دوسری بات سمجھانے لگا ہوں. شیطان ہم سے کیا کام کرواتا ہے, ایک تو یہ میں نے بتا دیا آپ کو, اور آپ غور کریں کتنے لوگ ہیں جو روزانہ اپنے اعمال برباد کرتے ہیں اس راستے سے. ہاں پوری امت ہے اللہ کی قسم جو برباد کر رہی, پوری امت, دیندار, نمازی, اہل حدیث لگے ہوئے دن رات. دوسرا صحیح بخاری میں حدیث ہے, امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بریدہ بن مسیب اسلمی راوی ہیں, من فاتتہ صلاۃ العصر فقد حبط عملہ. جس بندے کی عصر کی نماز فوت ہو گئی اس کے عمل کیا ہو گئے؟ ضائع ہو گئے. کس نے کہا؟ میں نے. ہاں میں نے کہا؟ امام الانبیاء کے لفظ ہیں, بخاری کی حدیث ہے. جس کی عصر کی نماز فوت ہو گئی اس کے عمل برباد ہو گئے, ضائع ہو گئے. دیانتداری سے بتائیں آج مسلمان معاشروں میں کتنے لوگ ہیں جن کی روزانہ عصر کی نماز فوت ہوتی ہے اور وہ ٹس مس نہیں ہوتے؟ کتنے؟ بے شمار, تھوک کے حساب سے. اور میں اگر یہ بھی کہوں نا تو اللہ کی قسم مبالغہ نہیں ہوگا, 60-70% لوگ مسلمان معاشروں میں ایسے ہیں جن کی روزانہ 5 نمازیں فوت ہوتی ہیں. بالکل ہیں, پورے ٹبر بے نماز ہیں, 5 نمازیں فوت ہوتی. امام الانبیاء کہتے ہیں جس کی عصر کی نماز فوت ہو گئی اس کے عمل برباد ہو گئے. تو جس کی روزانہ 5 نمازیں فوت ہوتی ہیں وہ کیا کر رہا ہے؟ وہ نیکیوں کی حفاظت کر رہا ہے, وہ نیکیوں کو سنبھال رہا ہے, وہ اپنی نیکیوں کو بچا رہا ہے یا پھونک رہا ہے ساری نیکیوں کو. ہاں ایک بندہ ہے, سمجھ لینا بات کچھ, ایک بندہ ہے اس کی آج عصر کی نماز فوت ہو گئی. جب سورج غروب ہو گیا نا تو وہ پشیمان ہو گیا, شرمندہ ہو گیا, نادم ہو گیا. اس نے اللہ سے معافی مانگ لی, توبہ کر لی اور نماز کی قضائی دے دی. یہ حدیث ایسے بندے کے لیے نہیں ہے جسے کبھی کبھار ایسا ہو جاتا ہے. ایک بندہ ہے جو روزانہ ہی, کاروبار کا وقت ہوتا ہے خاص, اسپیشل وقت ہوتا ہے کاروبار کا, دن میں عصر کا وقت, روزانہ ہی اس کی عصر کی نماز فوت ہوتی ہے, اہل حدیث ہے اور وہ ٹس سے مس نہیں ہوتا, اس کے کان پر جو تک نہیں رہی تھی. اللہ کی قسم ہے اس کی زندگی کے سارے اعمال برباد. اب آپ نے کہا تھا ہمارے دل کی آواز ہے کہ وہ جو بندے ہیں وہ سارے پاگل اور بیوقوف ہیں, اور یہ بتائیں یہ عقل مند ہے؟ نہیں نہیں. یہ کتنا بڑا بیوقوف ہے؟ ان سب سے بڑا پاگل اور بیوقوف ہے. اور کتنی تعداد ایسے ہمارے معاشرے میں ایسے لوگوں کی. میں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں, اللہ کی قسم میں نے اور آپ نے, ہم نے نمازوں کو سمجھا کیا ہے.
اللہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 7 آسمانوں سے اوپر سدرۃ المنتہا پر بلا کر 5 نمازیں فرض کر کے دنیا میں بھیجا. سدرۃ المنتہا سے واپس مکے میں قدم رکھنے سے لے کر، اور میرے اسلام آباد کے رہنے والے مسلمان بھائیوں، پیدا کرنے والے کی قسم ہے، امام الانبیاء کی آخر دم تک ایک نماز ضائع نہیں ہوئی. واپس مکے میں سدرۃ المنتہا سے مکے میں قدم رکھنے سے لے کر آخری سانس تک خاتم النبیین امام الانبیاء کی ایک نماز زندگی میں ضائع، ایک نماز نہیں ضائع ہوئی. قضا ہوئی آپ کی نمازیں جنگ احزاب کے موقع پر سورج غروب ہونے کے بعد آپ نے ان کی قضائی دی ہے. اللہ کی قسم چھوڑی کوئی نہیں، ضائع ہوئی. اور ہماری آج تک کتنی نمازیں چھوٹی ہیں سب کی؟ بے شمار. روزانہ کتنی نمازیں چھوٹتی ہیں اور ضائع ہوتی ہیں ہماری. ہماری ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید تکلیف ہے. بخاری شریف کی حدیث کے آخری لفظوں کا ترجمہ کرنے لگا، شدید تکلیف ہے امام الانبیاء کو. تکلیف کی شدت سے بے ہوش ہو گئے، بے ہوش پڑے ہوئے. کچھ دیر گزرنے کے بعد ہوش آئی تو آپ نے پوچھا اصل ناسو، کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟